The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum. تو کوئی بھی آپ ادھر کی سائڈ کے لیے لڑ رہے ہو، ادھر کی سائڈ کے لیے لڑ رہے ہو، ادھر ووٹ دے رہے ہو، ادھر ووٹ دے رہے ہو، ادھر کیمپیننگ کر رہے ہو، ادھر کیمپیننگ کر رہے ہو، وہ جو فنڈامنٹل جو مین اسٹریم جو وہ مین اسٹریم نہیں کہنا چاہیے، جو ویلیوز ہیں فنڈامنٹل اس کو آپ قبول کر رہے ہیں. تشیع کا جو کلیم ہے وہ یہ کہ بھائی یہ کام حکومت کرنے کا کام خدا کا ہے، خدا نہیں ہے تو وہ بتائے کہ اس نے کس کو اپوائنٹ کیا ہے. رسول نہیں ہے، رسول نہیں ہے تو وہ بتائیں کس کو اپوائنٹ کیا انہوں نے. یہ کام ایک آسمانی کام ہے. رولرشپ، گورننس، اتھارٹی یہ آسمانی کام ہے. اس میں انسانوں کا عمل دخل جو ہے وہ ان پرنسپل نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈسکشنز کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی نکی زیدی صاحب آل دا وے فرام قوم. اور ہماری ڈسکشنز اب تک جن ٹاپکس پہ کور ہوئی ہے، اگر آپ کو 5 لائنیں دی جائیں تو آپ ان کو کیسے سمرائز کریں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے ہم نے شاید 4-5 تھنگس کی بات کی ہے. کچھ ہم نے جو ہے وہ عقائد کو لے کے چلے تھے کہ ہم کے جو اصولی عقائد ہیں جن کو اصول مانا جاتا ہے عقائد میں، توحید ہے، توحید کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، ان کا عملی زندگی میں کیا اثر ہے، اور عملی زندگی میں بھی ایز این انڈیویجول اور ایز اے سوسائٹی. اور پھر اس میں ہم شاید میرے خیال سے کچھ چیزوں میں گئے تھے. توحید میں بھی ہم مثلاً توحید افعالی میں شاید گئے تھے کہ جی ہر فعل پہ وہ خدا کی جانب سے اس کا کیا امپلیکیشنز ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی طرح ہوا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہاں. اختیار وغیرہ کی بات ہوئی تھی کہ کیا انسان کے پاس کوئی اختیار ہے نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ایک آپ نے ریز کیا تھا کویسچن لاسٹ ٹائم کہ جو حوادث ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اچھا کام ہو گیا، کچھ زندگی میں برا کام ہو گیا، یہ جو ہے اس کی کیا میننگ ہے اس کا. ایک اہم موضوع یہ تھا کہ کیا دین کمرشلائزڈ ہو گیا ہے، کیا دین کب ہم کہتے ہیں کہ دین کمرشلائز ہو گیا، یا کیونکہ یہ کہ ایک انسان جو صحیح دینداری گزارنا چاہتا ہے، صحیح سے دیندار ہونا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں سے بچے اور کن صورتوں میں ہم کہتے ہیں کہ دین کمرشلائزڈ ہو گیا ہے. پتہ نہیں میں سے ایکسپلین نہیں کر پا رہا شاید. آپ اس کو ذرا واضح الفاظ میں بیان کیجیے گا اگر کہیں کوئی وہ کمی ہے. اور کیا بات ہوئی تھی؟ جی تقریباً یہی ہوئی تھی، اور کچھ ماڈرن گاڈز کے بارے میں ایک ڈسکشن ہاں جی، کہ کیا کرنی تھی. اسی کی شاید ذیل میں یہ بات تھی کمرشلائزیشن کی، اس میں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ یا مٹیریل سکسیس یا مٹیریل ویلتھ یہ جو ہے خدا بن چکے ہیں آج کی دنیا میں. تو ایکسیلنٹ. یہ اس طرح کی بات یہیں سے میرے خیال میں ہماری بحث یہاں پہ کنٹینیو ہوتی ہے کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ ایک بہت بڑا خدا ہے آج کے زمانے کا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو میرے خیال میں ایک اور بہت بڑا ایک معبود جو چل رہا ہے آج کی سوسائٹی میں، اس کا نام ہے پاور. اور پاور، پیسہ بھی ایک طرح سے پاور ہی ہے. ایک ریپرزنٹیشن آف پاور ہے ان اے وے.
میرا جو اشارہ ہے وہ پالیٹکس کی طرف ہے، اور جو سیاست میں ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، بیسیکلی مجھے اقتدار کا لفظ یوز کرنا چاہیے، اپروپریٹ جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوتا ہے، وہ شاید کئی انسٹنسز میں پیسے کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم فائدہ مند ہو، ڈپینڈز آن ہاؤ یو یوز اٹ. لیکن جب وہ معبود بن جاتا ہے آبویسلی سوسائٹی میں، تو اس کے اپنے خطرات ہوتے ہیں. تو میں پولیٹکس کی طرف بھی لے جانا چاہتا ہوں ڈسکشن کو، کہ اسلام کس طرح سے پولیٹکس کو دیکھتا ہے. تو اس میں اگر ہم جو ہمارے عقیدے ہیں لیڈرشپ کے بارے میں، نمائندگی کے بارے میں، خدا کی ریپرزنٹیشن کے بارے میں، جیسے کہ مثلا نبوت اور امامت، تو کیا ہم ان کی بھی ڈیفینیشن کو، جیسے ہم باقی عقائد کی ڈیفینیشنز کو ہم نے تھوڑا ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان عقائد کی ڈیفینیشنز کو بھی کیا ہم ایکسپینڈ کر کے ان کا سیاست میں جو سیاست سے جو تعلق ہے اس تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں؟ پلیز. جب آپ یہ بات قبول کر لیتے ہیں، یعنی جو اسلامی، میرے خیال سے جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس میں جہاں بھی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہے جو ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز کو چلا رہا ہے، ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پروردگار ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ایبسلیوٹ مالک، وہاں پہ آپ اتھارٹی کی بات شروع کر دیتے ہیں. اور انفیکٹ اب اسلامی جو اس طرح کی بکس ہوتی ہیں، ورلڈ ویو یا کلامی کتابیں ہوتی ہیں، یا جتنی بھی اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اتھارٹی کو جوڑا جاتا ہے مالکیت سے، اور اس کے وہ ٹیکنیکل جو بھی وہ ہے جارگن، اس کو اگر ہم استعمال نہ بھی کریں تو بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جس نے اگر ایک چیز کو بنا دیا، اور نہ صرف بنایا بلکہ اس کو چلا بھی رہے اور اس کو سسٹین کر رہے ہیں، یعنی اگر یہ نہ ہو تو جو دوسری چیز ہے جو اس کی مملوک ہے، جس کو اون کر رہے وہ ختم ہو جائے گی، اس نان ایگزسٹنٹ ہو جائے گی. اگر کسی دو چیزوں کے درمیان یہ رشتہ پایا جاتا ہو جس میں ایک جو ہے وہ اس کی پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر، صرف نہ صرف کریشن کے لیے بلکہ اس کی سسٹیننس کے لیے، اس کی کنٹینیویشن کے لیے، ایگزسٹنس میں اس کی کنٹینیویشن کے لیے، تو اس کا مطلب ہے اس کو حق ہے اس کے اوپر اقتدار کا، اس کی اتھارٹی ہے اس کے اوپر. یعنی یہ ایک طرح سے از آرٹ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اسلامی تفکر میں یوں بنایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو جیسے میں نے عرض کیا پوری طرح اس کی ایگزسٹنس اس کے اوپر ریلائبل ہے، دین ہی ہیز دا اتھارٹی ٹو مثلاً کہہ لیں کہ ٹو گورن ہم، یا ٹو رول اوور ہم، یا ٹو کمانڈ ہم. تو اس طرح سے ایک آئیڈیا ہے اتھارٹی کا ٹریڈیشن میں. تو پتہ نہیں میں اس کو واضح کر پایا یا نہیں. تو یہ جو ایک فنڈامنٹل آئیڈیا ہے اس کے اندر توحید میں، اب آپ اہل سنت میں لے لیں، تشیع میں لے لیں، ہر جگہ یہی ہے، اور اسلامک ٹریڈیشن اس کو لے کے چلتا ہے آگے. اچھا، شاید کرسچینٹی میں بھی اس طرح کا ہی تصور ہو، اور ایون شاید ماڈرن تھنکنگ میں بھی یہ آ سکتا ہو کہ بھائی اگر کوئی چیز سوللی ڈیپینڈنٹ ہے کسی دوسری چیز پہ، ابھی ہم مثال کے طور پہ ایک عرفی اس میں دیکھ لیں، ایک کامن جو زندگی ہوتی ہے، اگر میں نے فرض کر لیں کہ ایک لکڑی ہے، اب لکڑی میں نے نہیں بنائی، لیکن لکڑی مجھے فرض کریں کسی صحرا میں، بیابان میں، جنگل میں مل گئی. اب اس لکڑی کو میں نے تراشا، اس پہ جو ہے وہ ایک اچھا سا ایک پیس بنا لیا، ٹھیک ہے. اب یہ پیس کیونکہ میں نے اس کو ڈھونڈا اور اس کو بنایا، تو اب سب لوگ یہ کہیں گے بھائی تم اس کے مالک ہو، اب تمہاری مرضی، تم اس کو بیچنا چاہتے ہو، نہیں بیچنا چاہتے، جلانا چاہتے ہو،
پھینکنا چاہتے ہو، کتنے کا بیچنا ہے، $100 کا بیچنا ہے، $10 کا بیچنا، تمہارے اختیار ہے اس میں۔ اب اگر فرض کر لیں کہ وہ اس لکڑی کو بنایا بھی میں نے ہوں، یعنی جو وہ والی اگزامپل تھی، ایک عرفی اگزامپل تھی، اس میں لکڑی کو بنایا نہیں تھا، میں نے ڈھونڈا تھا۔ اگر ہم یہ سینیریو سوچ لیں کہ اس میں نہیں، لکڑی کو بنایا بھی میں نے ہوں، خود را مٹیریل بھی میں نے بنایا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر جو ایک سادی اگزامپل ہے، اس میں اگر یہ جو لکڑی کو بنانے والا جو لکڑی سے ایک پیس بنا رہا ہے، ایک اچھا سا ڈیکوریشن پیس بنا رہا ہے، بس کر ایک ہرن کی اس نے وہ بنایا ہے ڈیکوریشن پیس، اگر یہ بندہ مر جائے تو یہ پیس اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، وہ اس کا بنانے والا چلا گیا، پیس اپنی جگہ پہ باقی رہے گا۔ لیکن اگر اس کا رشتہ ایسا ہو، ہمیں مثال کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہیں کہ اگر اس کا بنانے والے کا رشتہ ایسا ہو اس اپنے مخلوق سے کہ اگر یہ خالق نہ ہو تو مخلوق بھی نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی، تو ہم بے طریق اولا جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی اس کو پورا اختیار ہونا چاہیے اس مخلوق کا۔ تو عرض یہ ہے، یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس جگہ آنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو آپ اتھارٹی کی بات کرتے ہیں، یہ اتھارٹی کہاں سے آتی ہے؟ اتھارٹی کہاں سے آتی ہے؟ اور جو اسلامی نقطہ نظر ہے اور جو اسلامی تفکر ہے، جو ٹریڈیشنل تفکر ہے، اس میں اتھارٹی مالکیت سے آتی ہے۔ اچھا، اس کے برخلاف شاید میں صحیح طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس طرح کے جو آئیڈیاز ہیں کہ جی اتھارٹی انسان کو اپنے اوپر حاصل ہے، یعنی میری مرضی جو آج کل بھی چل جیسا کہ کیا ہے، مائی باڈی مائی چوائس مثلاً، یا اردو میں اس کو کوئی نہ کوئی ترجمہ بنا ہی ہوگا یا بنا ہے۔ تو یہ جو آئیڈیا، یہ ہیومنسٹک آئیڈیا ہے کہ بھئی میری مرضی، اور اسلام کہتا ہے کہ تم ہو کون جو تمہاری مرضی؟ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، اور تم اپنی ایگزسٹنس کو تم خود چلا رہے ہو۔ اگر تم خود چلا رہے ہو اپنی ایگزسٹنس کو، اگر تم خود اپنے آپ کو تم نے بنایا ہے، تم اگر خدا کے وجود کے بغیر رہ سکتے ہو، تو پھر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میری مرضی۔ تو اس لیے اسلام میں جو اتھارٹی ہے وہ مالکیت سے آتی ہے، اور مالکیت کس کے پاس ہے؟ پوری کی پوری مالکیت کل کائنات کی وہ خداوند متعال کے پاس۔ اب یہاں ایک اور ڈائلیما پیش آتا ہے، وہ یہ کہ خدا تو جو ہے وہ آ کے آپ کو نہیں بتائے گا کہ میں نے تمہیں کس طرح چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس نے جو ہے وہ کچھ کسی طریقے سے پیغام پہنچانا تھا آپ تک کہ میں نے تمہیں کس طرح چلانا ہے۔ تو وہ کیوں کمانڈ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں حکم دینا ہی کیوں چاہتا ہے؟ تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مخلوق ہے انسان، یہ اس نے اپنا جو راستہ ہے پرفیکشن کا، ہر چیز کا خدا نے جو ہے وہ راستہ بنایا پرفیکشن کا۔ مثلا ایک دانہ ہے، وہ دانہ جو ہے وہ اس نے درخت بننا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو کچھ منرلز کی ضرورت ہے، اس کو کچھ جو ہے مثلاً سورج کی کرنوں کی ضرورت ہے، اس سے جو ہے وہ یہ آہستہ آہستہ اس کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی تو یہ پروان چڑھے گا اور مثلاً درخت کی صورت میں آ جائے گا۔ لیکن اس دانے کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے لیے خدا نے جو ہے وہ اسباب وغیرہ بنائے ہیں، اس دانے کے اس میں کوئی اختیار نہیں کہ ہاں میں نے درخت بننا ہے یا نہیں بننا۔ اور یہاں پہ ایک مخلوق ایسی ہے جو اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم نے درخت بننا ہے یا تم نے نہیں بننا، یا یوں کہے کہ تم نے اپنی پرفیکشن کے راستے پہ جانا ہے یا نہیں جانا، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب جب تمہارے ہاتھ میں ہے تو وہ خود مخلوق کہے گی کہ بھائی تو پھر مجھے راستہ بتاؤ بھی تو صحیح۔ تو یہ جو سلسلہ انبیاء کا یا ائمہ کا ہے، یہ ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک پرفیکشن تک لے جانا چاہتا ہوں، خلیفۃ اللہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن تم نے خود یہ کام کرنا ہے، لیکن میں تمہیں علم دوں گا اس کا۔ تو یہ علم دینا
جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے ہے، امام کے ذریعے؟